نحمدك يا مجيب كل سائل والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وعلماء ملته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. حمد و صلات کے بعد بزرگوں، دوستوں، بھائیوں اور جامعہ میں میری معزز ماؤں اور بہنوں، آج کا ہمارا درس شان امام حسین علیہ السلام قسط نمبر 2 امام حسین علیہ السلام. ممکن ہے کوئی بندہ میرے علیہ السلام پہ اعتراض کرے، بندوں کی اپنی مرضی ہے نا جی. امام اہل سنت مجدد دین و ملت مولانا الشاہ امام احمد رضا خان رضی اللہ تعالی عنہ نے فتاوی رضویہ شریف میں امام حسین علیہ السلام لکھا ہے. امام فخر الدین رازی نے تفسیر کبیر میں سرکار کی عطرت کا جہاں بھی ذکر کیا، لکھا علیہ السلام، لکھا علیہ. اور پتہ نہیں اس میں ہوتا کیا ہے، میری تو سمجھ سے کام باہر ہے. علیہ السلام کا معنی ان پر سلامتی ہو. ہم آپ کو علیہ السلام نہیں کہہ سکتے. سوال ہے، پوری دنیا کے مسلمانوں میں ہر مسلمان کو آپ علیہ السلام کہہ سکتے ہیں؟ میں شریعت کا مسئلہ بیان کروں گا. فرض کیا، ہم فرض کرتے ہیں حاجی تاج دین انصاری اور حاجی لائق علی ضیاء، 2 مسلمانوں کی ہم نے مثال آپ کے سامنے رکھی. حاجی تاج علی جب پہنچتے ہیں حاجی لائق علی ضیاء صاحب کے پاس تو کہتے ہیں کہ آپ کو بھائی محمد اسماعیل قادری سلام دے رہے تھے. جب ہم کہیں آتے جاتے ہیں تو سلام دیتے ہیں، رشتہ دار نہیں دیتے. یار آپ جا رہے ہیں فلاں کو میرے، آپ کو بھائی تاج بھائی لائق صاحب کے پاس السلام علیکم، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. اس کا معنی بھی یہی ہے، آپ پر سلامتی ہو. وہ فرما رہے ہیں آپ پر سلامتی ہو. مذہب دین کتنا اچھا ہے. ملاقات کرو تو سب سے پہلی دعا کیسی دی؟ فرمایا ایک دوسرے کو پہلے رب کی طرف سے سلامتی کی دعا سے نواز لو. سلام جو کرتے ہیں ایک دوسرے پہ سلامتی ہے. تو حاجی صاحب نے حاجی صاحب کو کہا جی بھائی محمد اسماعیل قادری آپ کو کیا دے رہے تھے؟ اب آپ سے سوال ہے، شریعت کی روشنی میں حاجی صاحب کیسا جواب دیں گے؟ وَعَلَيْكَ. حاجی صاحب جواب دے رہے ہیں، یہی شریعت ہے. کائنات کے کسی مسئلہ کے مفتی کے پاس چلے جانا. وَعَلَيْكَ حاجی صاحب کہیں گے آپ پر بھی سلامتی ہو، آپ پر بھی. اب جن کا پہنچایا ہے وَعَلَيْهِ السلام، وَعَلَيْهِ اور بھائی محمد اسماعیل پر بھی سلامتی ہے. اب یہاں بھائی محمد اسماعیل کو علیہ السلام ہم نے کہہ دیا، اور جس کا سلام اس طرح آپ تک آئے گا اس کا جواب اسی طرح ہی دیا جا سکتا ہے. جو پہنچا رہا ہے اس کو کہنا وَعَلَيْكَ، اور جس کی طرف سے آیا اس کو کہنا وَعَلَيْهِ. اگر مرد ہے، اگر وہ پہنچانے والی عورت ہے وَعَلَيْهَا السلام، وَعَلَيْهَا، جیسے ہم کہتے ہیں سیدہ فاطمہ الزہرا علیہ السلام،
سیدہ فاطمہ الزہرا۔ آج کی جو پہلی حدیث ہے ذرا غور کرنا، اولاد کی تربیت پہ مشتمل ہے۔ شان امام حسین قسط نمبر 2۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ قدسیہ میں زکوٰۃ کی کھجوروں کا ایک ٹوکرا آیا ہوا ہے۔ کیا آیا ہوا ہے؟ ہم بھی اپنی اولاد کی تربیت کرتے ہیں۔ امام علی مقام کی شان سننے والوں، مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے اولاد کی تربیت کا کیسا ذہن عطا فرمایا۔ اس مسئلے کا تو آپ کو علم ہوگا نا کہ سرکار علیہ السلام کی آل پاک پر، بنو ہاشم پر 5 قسم کے یہ نسب کی دنیا میں افراد ہیں، ان پر زکوٰۃ یا وجوبی صدقہ سرکار نے خود حرام کر دیا کہ آپ سید زادے کو وجوبی صدقہ نہیں دے سکتے۔ وجوبی صدقہ وجہ بھی بیان کی ہے۔ ممکن ہے کوئی کہے جی یہ سید زادے سے کیوں دور رکھا گیا؟ فرمایا یہ جو وجوبی صدقہ ہوتا ہے یہ تمہارے مال کی میل کچیل ہوتا ہے۔ وجہ بھی سنا نا کہ آل رسول پہ وجوبی صدقہ کیوں نہیں لگتا؟ فرمایا یہ تمہارے مال کی، اور میرے رب نے میری آل کو میل کچیل سے ویسے ہی پاک کر دیا۔ میرے رب نے میری آل کو میل کچیل سے ویسے ہی، تو جب میل کچیل ان میں ہے ہی نہیں اور یہ ہے میل کچیل والا، تو فرمایا یہ انہی کو دو جو خود میلے ہیں۔ کوئی بات سمجھ آئی؟ کھجوروں کا، زکوٰۃ کا، اور جو عشر ہوتا ہے وہ بھی زکوٰۃ ہی ہے نا۔ جب پھل توڑتے ہیں باغ کا تو اسے عشر دینا پڑتا ہے، یہ باغات کی زکوٰۃ کہا جاتا ہے اس کو، زمین کی زکوٰۃ بھی کہہ سکتے ہیں۔ امام علی مقام کی عمر مبارک چھوٹی سی تھی بظاہر، تو آپ جو ہے نا سرکار وہاں بیٹھے، آتے آتے نا کھجور کے ٹوکرے میں سے ایک کھجور لی اور آپ نے اپنے منہ میں داخل فرما لی۔ نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلاۃ والتسلیم نے اپنے شہزادے کو لیا اور ان کے منہ مبارک میں اپنی انگل مبارک ڈال کے اس کو نکال دیا۔ وہ کھجور جو آپ چبا رہے تھے کھانے کی غرض سے، سرکار نے اس کو منہ مبارک سے نکال دیا اور ساتھ ہی ارشاد فرما دیا کہ اہل بیت زکوٰۃ نہیں کھایا کرتے، اہل بیت زکوٰۃ۔ اب اس سے آپ کو کیا سمجھ آ رہی ہے؟ وہاں تو چلو مسئلہ ثابت ہوگا اہل بیت زکوٰۃ ہے۔ جتنے لوگوں کے پاس وقف کا مال آتا ہے، خطیب ہوں، مفتی ہوں، شیخ الحدیث ہوں، یا کسی ادارے کی انتظامیہ ہو، مسجد ہے یا مدرسہ ہے، جو مال ان کے پاس آتا ہے بھی اس پہ لگا دیں، وہ وقف کی دنیا میں ہوتا ہے۔ سرکار کی بارگاہ میں جو مال آیا ہوا یہ وقف کا تھا۔ یہ کیا تھا؟ ایک مسئلہ تو سرکار نے اس سے امت کو یہ دیا کہ دیکھو وقف کے مال میں کتنی حفاظت کی ضرورت ہے۔ ایک کھجور لی تھی فقط، فرمایا میں نے وہ بھی لے لی، میں نے وہ بھی، اور یہ جو مساجد اور مدارس کے نام پہ پیسے لے کے پھر اس میں اپنا حق سمجھتے ہیں، جو سمجھتے ہیں، یہ ہماری فیلڈ میں حد سے زیادہ ظلم ہے اس وقت۔ جو سمجھتے ہیں ان کو بھی حدیث کچھ بتا رہی ہے۔ آپ ایک قبرستان سے گزر رہے ہیں، ایک شخص کی قبر میں عذاب ہو رہا ہے، شخص کی قبر میں، فرمایا اس نے وقف کے مال میں سے صرف ایک چادر لے لی تھی۔ کتنا؟ ایک چادر وقف کے مال میں سے۔ آج ظلم یہ ہے، مساجد کے پیسوں سے انتظامیہ کے کاروبار چل رہے ہیں۔ آج ظلم یہ ہے، مدرسے اور مساجد کے پیسوں کو ائمہ اور مدرسین کو ادھار دے کے ان کو معاف کر دیا جاتا ہے۔ یہ کون سا اسلام ہے؟ کس نے آپ کو اجازت دیا ائمہ کو مسجد اور مدارس کے پیسوں سے ادھار دینے کی؟ کون سا اسلام آپ کو یہ اتھارٹی دیتا ہے؟ کس جگہ وہ حدیث موجود ہے
کہ انتظامیہ چاہے تو قرض دے کے امام صاحب مدرس صاحب کو معاف کر دے. اللہ کی قسم ہے جس انتظامیہ نے یہ کام کیا ہے, جتنے معاف کیے وہ سب کے سب ان کو جیبوں سے اس ادارے کو دینے پڑیں گے, ورنہ قیامت کے دن اللہ کے عذاب کے لیے تیار ہو جائے. ایک چادر کی خاطر بندہ جہنم میں جل رہا ہے, اور یہاں مسجد مدارس کے پیسے جس کو مرضی جتنے افراد چلنے پھرنے والے ہیں, قرض بھی دیا جا رہا ہے, آپس میں بھی بانٹ لیتے ہیں قرض کی دنیا میں. اپنے کاروبار بھی چینی لے کے رکھ لی, فلاں چیز لے کے, کیا ہو رہا ہے؟ مسجد کے پیسے واپسی کر دیں گے, ہم کو کھانے تھوڑی لگے. قبلہ یہاں تو مسجد کے لیے چینی ہم نہیں لے سکتے. امام صاحب, خطیب صاحب, مسجد کی انتظامیہ, مدرسے کی انتظامیہ, قبرستان کی انتظامیہ, یہ سب وقف کے سسٹم ہے. ہمارے پاس پڑھے نا 5 لاکھ فرض کیا, پڑھے نہیں ہے آپ کے ادارے میں نے مثال دی ہے. اگر پڑھے ہوں اور ہم کہیں چلو مسجد کے لیے کیا کر لیتے ہیں کوئی کام جس کا نفع نہ انتظامیہ کو, نہ محلے والوں کو, نہ امام خطیب کو, بلکہ جتنے بچیں گے سب کے سب, شریعت ہمیں اس کی اجازت نہیں دیتی. کیوں؟ ہم نے جن لوگوں سے لیے ہیں, ہم نے ان کو ان نیت الواقف کے نص شارع علیہ السلام, ہم نے ان سے یہ تو نہیں پوچھا تھا کہ آپ کے پیسوں سے مسجد کے لیے تجارت بھی کرنی ہے کہ نہیں کرنی. جس نیت کو کوئی دے وہیں خرچ کرنا ضروری ہوتا ہے, وہیں خرچ کرنا. اور یہاں ظلم یہ ہے کہ مسجد والے مسجد کے پیسوں سے اپنی تجارت کرتے ہیں, مدرسے والے مدرسے کے پیسوں سے اپنی تجارت کرتے ہیں, اپنی شادیاں کرتے ہیں, پتہ نہیں کیا کچھ کرتے ہیں. اوے اللہ کے بندو, کب تک یہ حرام کھاتے رہو گے؟ آخر مرنا نہیں ہے, رب کو جواب نہیں دینا. میرے آقا کریم نے فرمایا نکالو اس کو. ایک کھجوری تھی نا, آج کل ہم بھی اولاد کے حق میں آ کے شاید اتنی احتیاط نہ کرتے ہوں, کوئی صدقے کا مال آیا ہوا آگے پہنچا دینا, بچے نے کوئی 1-2 کیلا اٹھا لیا, چلو خیر ہے. یہاں چلو خیر نہیں چلے گی, یہاں تو کیلے کا چھلکا نہیں لے سکتے جب تک مالک تک نہ پہنچ جائے, جب تک مالک تک. یہ ساری وجوہات کیوں بن رہی ہیں کہ جن کے قبضے میں وقف کا مال ہے انہوں نے دین کو سیکھا ہی نہیں کہ ہمارے اوپر ذمہ داریاں کیا ہیں. اسی سال قربانی کی بات کر رہا ہوں, اسی سال سوال آیا, ایک مسجد کی انتظامیہ نے, سنیوں کی مسجد ہے, بقول سائل کے جو یہاں پہنچا, اسی مسجد میں تھا وہ سائل, قربانی کی کھالوں میں سے ظاہر ہے انہوں نے حساب کتاب لکھنا ہوتا ہے, بہت بڑا پہاڑ ہے نا جی, انہوں نے پورا نظام چلانا ہوتا ہے. جب کھالیں بک گئی تو ہر بندے نے 1,000 روپیہ لے لیا, انتظامیہ کے ہر افراد نے 1,000 قربان جاؤں اس امام خطیب پر. اس نے کہا آپ لے رہے ہیں, میں اور میری بیوی بھی تو ادھر ہی رہتے. سائل آیا کہ ہم اس امام کے پیچھے نماز پڑھیں کہ نہ پڑھیں. اس کا تو حق بنتا تھا کہ ان کو کہتا کہ بھائی یہ حرام ہے, بھائی ہے کرنا ہے تو فی سبیل اللہ کرو, محلے کی مسجد ہے, نہیں کرنا تو اللہ تعالیٰ اور افراد پیدا کر دے گا, کون سی بات. جب انہوں نے اٹھایا کہہ رہا ہے میں اور میری بیوی بھی تو اسی ادارے میں ہے نا, کوئی 1,000 پھر ہمارا حصہ بھی تو قربانی کی کھالوں میں بنتا ہے کہ نہیں بنتا. یہ ہے علم اور اس علم کی عزت, یہ ہے اس منبر رسول کی عزت کرنے والوں کی حالت, یہ ہے مصلی امامت پہ کھڑے ہونے والوں کی حالت. کیا ہے؟ جس کو چند صورتیں آتی ہیں ہم نے اسی کو پکڑ کے منبر رسول دے دیا. یہ تب ظلم ہو رہے ہیں. اگر ہم نے دیکھا ہوتا نا اس کو خود شریعت آتی ہے تو یہ ظلم آج نہ ہوتا. ایسے ائمہ ہماری مساجد میں جن کے پیچھے نماز نہیں ہوتی, قرآن ہی سیدھا نہیں پڑھنا آتا, لیکن عوام چپ ہے, کوئی نہیں خیر. اور دوسری طرف اولاد کی تربیت, دوسری طرف کہ امام علی مقام ابھی نابالغ ہے, ایک ایسا کام کر لیا جس کا آپ کو ابھی علم بظاہر نہیں ہے, بظاہر آپ کو اس کا علم, تو سرکار دو جہاں نے فوراً اس کام سے روکا کہ نہ روکا؟ بولو تو صحیح. ہماری اولاد جو مرضی کرتے رہے, ہم کبھی روکتے ہیں؟ میرے آقا نے یہ تربیت کا ایک اصول دیا
کہ اگر تمہارے ماتحت کوئی ہے اور وہ غلط کام کرے تو تم نے اس کو اس غلط کام سے، جیسا کہ میں نے اپنے شہزادے کو روکا ہے، جیسا کہ میں نے ہم اپنی اولاد کو گناہوں سے کیا روکیں گے؟ ہم تو خود گناہ ان سے کرواتے ہیں۔ وہ داڑھی رکھ لے تو گھر والوں کے جملے ہوتے ہیں، ابھی آپ کی عمر ہے، آپ نے داڑھی رکھ لی، تو کیوں؟ ہم نے تو ابھی آپ کی شادی کرنی تھی، ہم نے تو ابھی آپ کی، مجھے نہیں سمجھ آتی کہ شادی کے لیے جو رشتہ مانگنا ہے وہ کسی یہودی لڑکی کا مانگنا ہے کہ وہ داڑھی پہ اعتراض کر دے گی۔ یہ جو جملے ہوتے ہیں، ابھی کوئی آپ کی عمر تھی کہ آپ نے داڑھی رکھ لی ہے، یہ جناب جملے بولے جا رہے ہیں، یہ جملے بولے جا رہے ہیں۔ گھر والوں سے سوال ہے، تم نے اس بچے کی شادی یہودیوں کے گھر کرنی تھی کیونکہ یہودی داڑھی کے دشمن ہے، مسلمان تو سب کچھ میرے آقا کی ہر سنت پہ قربان کرنے کو تیار ہے، مسلمان تو یہ ہے۔ آپ کے نہیں، زمانہ ہی ایسا ہے، حالات ہی ایسے ہیں، لڑکیاں داڑھی والے مرد کو پسند نہیں کرتی۔ اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، جو لڑکی داڑھی کی وجہ سے کسی کا رشتہ چھوڑ دے، اللہ کی قسم ہے اس لڑکی کو گھر نہ لے آنا، ورنہ آپ کا گھر بھی برباد ہو جائے گا، ورنہ آپ کا گھر بھی۔ اوے جس مسلمان کو میرے آقا کریم کی اس مقدس سنت سے اتنی نفرت ہو کہ وہ پورے انسان سے متنفر ہو جائے، اللہ اس سے کتنا ناراض ہوگا، اللہ کریم کے محبوب اس سے کتنے ناراض ہوں گے، اندازہ لگائیں آپ۔ یہ ہماری حالت، ہم خود اولاد سے گناہ کرواتے، میڈیا ہم نے دیا اولاد کو، فلمیں ڈرامے ہم لگا کے دیں اولاد کو۔ میرے آقا نے روک کے امت کو بتایا کہ اگر تیری ماتحت گھر میں کوئی غلط کام ہو رہا ہے تو تجھ پہ فرض ہے اس کو۔ ہم مستحبات اور نوافل کے پیچھے ہیں سنی، لیکن فرائض پہ ہمارا عمل ہے۔ صرف نماز فرض نہیں ہے، اور بھی بہت سارے، یہ بھی فرض ہے۔ گناہ ہو رہا ہو نا آپ کے ماتحت میں، جو آپ کے نیچے گھر میں افراد ہیں، اس کو روکنا آپ پہ فرض ہے۔ سب سے پہلے اگر ہاتھ کی پاور ہے تو ہاتھ سے روکو، ہاتھ کی پاور ہے تو، حدیث مسلم۔ اگر ہاتھ سے نہیں تو فرمایا زبان سے روکو، زبان سے نہیں، کم از کم برا تو جانو۔ میرے بیٹے کی مجال کیا ہے کہ میرے گھر میں رہتے ہوئے کھانا بھی میرے گھر سے کھائے اور وہ فلمیں ڈرامے گانے باجے میرے گھر میں چلا کے بیٹھا ہو، میرے ہاتھ میں پاور نہیں ہے؟ بولو تو صحیح۔ اور یہی امام حسین کی اصل شان ہے۔ آپ کہہ رہے ہو کہ یہ کس طرف نکل آیا ہے؟ ان نفوس قدسیہ کی شان کا تعلق کی شریعت پہ عمل کرنے کے ساتھ ہے کہ بلا آپ کے فیضان سے آج اگر کسی کی اصلاح ہو جائے تو اس سے بڑھ کے کوئی اور بات ہو سکتی ہے؟ اس سے بڑھ کے امام علی مقام رضی اللہ عنہ کی شان مبارک کی کوئی اور محفل ہو سکتی ہے کہ آپ کی شان کی وجہ سے کوئی ایک مسلمان اللہ کی نافرمانی سے بچ جائے؟ یہ کتنا عظیم سعادت ہے۔ میری بیٹی کی کیا مجال ہے میرے گھر میں رہتے ہوئے ٹیلی ویژن کو ہاتھ بھی لگا سکے؟ میں آپ کو مثالیں دے رہا ہوں کہ آپ اس کو ہاتھ سے روک سکتے ہیں، اور روکنا آپ پہ فرض عین ہے، جیسے نماز پڑھنا فرض عین ہے۔ لیکن ہم نے اس طرح کے فرائض کو سرے سے، میری بیوی کی مجال ہی کیا ہے کہ میری اجازت کے بغیر باہر نکلے؟ شریعت کا فتویٰ ہے۔ میری بیوی کی مجال ہی کیا ہے بغیر پردے کے باہر نکلے؟ موت نہ آ جائے ایسے مسلمان کو۔ ایک صحابی رسول ہیں، ان کی بیوی ہے، انہیں بہت زیادہ مسجد نبوی سے محبت ہے، کوٹ کوٹ کے مسجد نبوی سے کیا بھری ہوئی تھی، وہ ہر روز رات کو عشاء کی نماز کے بعد زیارت کرنے جایا کرتی تھی۔ مدینہ کی رہائشی ہیں، اندازہ لگانا، مدینہ منورہ کی ہر روز عشاء کے بعد کیا کرنے جاتی تھی؟ ان کے شوہر کہتے تھے آپ نہ جایا کریں ہر روز، عورت کو حکم ہے گھر میں ہی رہے۔ قبلہ ذرا اندازہ لگانا، موازنہ بھی کرنا، کہاں آج سے 1400 سال پہلے کے مسلمانوں کا تقوی و طہارت، ان کے سامنے عورت یا پتھر ایک ہی جیسی ہوتی تھی، انہیں کوئی تو سروکار نہیں ہوتا تھا صحابہ کو، سامنے کوئی عورت ہے یا پتھر ہے، وہ اپنے کام سے کام رکھتے تھے۔ اتنا تقوی و طہارت کا زمانہ، اور عشاء کے بعد جا رہی ہیں مکمل ٹوپی والے برقعے کی حالت میں جا رہی ہیں، کوئی جسم کو عضو نظر نہیں آتا، جا کہاں رہی ہیں؟ شوہر کہہ رہے ہیں کہ میں تمہیں یہی حکم دیتا ہوں، اللہ کا حکم ہے عورت گھر میں رہے،
عورت وہ کہتی ہیں یار آپ مجھے نہ ہی روکے تو اچھا ہے، میری محبت اتنی ہے، میں جب تک روزانہ سرکار کی بارگاہ میں نہ جاؤں گزارا نہیں ہوتا۔ انہوں نے ایک ترکیب کی، ان کے جانے سے پہلے ایک رات نا کسی جگہ جا کے چھپ گئے، کسی جگہ جا کے، مثلا یہاں چھپے ہوئے فرض کیے، جب وہ عورت ان کی بیوی یہاں سے تھوڑی سی گزری نہ آگے، پیچھے سے نکلے اور ان کو پیچھے کاندھے پہ فقط یوں ہاتھ رکھ دیا، فقط یوں، اور فوراً چھپ گئے، اور فوراً وہ صحابیہ کہنے لگیں زمانے میں فساد آ گیا، زمانے میں۔ انہوں نے اپنا سفر مسجد نبوی کی طرف نہیں، اپنے گھر کی طرف واپسی شروع کر دیا، اور اس کے بعد ان کا جنازہ ہی ان کے گھر سے نکلا تھا۔ میرے آقا کریم کی بیوی ہیں، حج مسلمان پہ اگر استطاعت ہو تو فقط وہ حج فرض کر کے آ گئی، اب گھر میں اب قافلہ جا رہا ہے، استطاعت بھی ہے، سب کچھ ہے، کہا جی آپ بھی چلیں حج و عمرہ پہ۔ آپ نے بڑے تاریخی کلمات بولے، فرمایا حج ایک مرتبہ فرض اللہ نے کیا تھا، وہ میں نے کر لیا، وہ میں نے کر لیا، اب میرا جنازہ باہر نکلے گا، ساری زندگی مسلمانوں کی ماں نے اپنے گھر سے باہر قدم نہیں رکھا۔ آج ہمیں تو بہت سارے ٹوٹکے آتے ہیں نا، اس نے واکنگ بھی کرنی ہوتی ہے، اس کو یہ پرابلم بھی ہے، اس کو وہ پرابلم بھی ہے، یہ اپنی مرضی سے کپڑے نہ لے تو اس کا گزارا نہیں ہوتا، اپنی مرضی سے چوڑیاں خریدنے نہ جائے تو اس کا گزارا نہیں ہوتا، اپنی مرضی سے فلاں شاپنگ نہ کرے۔ میرے بھائیوں یہ سب شیطان کے جال ہیں جن کے اندر اس نے مسلمانوں کو پھنسا کے رکھ دیا ہے۔ وہاں کا دور زمانہ اور ان کی زیارت مسجد نبوی کو دیکھیں، اور یہاں کی حالات اور یہاں کے فسق و فجور اور یہاں کی بد نگاہی کا بہت بڑا زہریلا سیلاب دیکھیں، اور پھر اپنے معاشرے میں ماؤں اور بہنوں اور بیٹیوں کی بھی پردگی کا عالم دیکھیں۔ میرے آقا تو سب لوگوں کو سمجھا رہے ہیں، جب تمہارے گھر میں کوئی کام غلط ہو رہا ہو تم پہ فرض ہو جاتا ہے اس غلط کام کو روکنا۔ میری بیوی کی کیا مجال ہے، میری بیٹی کی کیا مجال ہے کہ بازاروں میں بے پردہ گھومے؟ اگر میرے اندر غیرت زندہ ہے تو شرط یہ ہے، شرط امام علی مقام کو روک کے امت کو درس دیا کہ جب تمہارے گھروں میں کوئی گناہ ہو رہا ہو، یہ تمہارے نبی کا حکم بھی ہے اور پریکٹیکلی کر کے بھی دکھا رہا ہوں، حالانکہ یہ بچہ نابالغ ہے، اس پہ شریعت لاگو ہی نہیں ہوتی، لیکن میں ابھی سے اس کو سکھا رہا ہوں، میں ابھی سے اس کو، تاکہ عادت نہ بن جائے، تاکہ عادت نہ بن جائے۔ امام علی مقام کی شان سننے والوں، رسول کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلوۃ والتسلیم حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں کو پکڑے ہوئے ہیں۔ امام پاک کے ہاتھوں کو کون پکڑے ہوئے؟ بولو تو صحیح ہے، گویا امام حسین کے ہاتھ رسول اللہ کے، اور قرآن رسول اللہ کے ہاتھوں کہتا ہے ید اللہ فوق ایدیہم، اللہ کے قرآن میں سرکار کے ہاتھوں کو اللہ کے ہاتھ قرار دیا گیا، ما یلیق بشانہ، کیونکہ رب جسم سے پاک ہے، کیونکہ رب جسم سے، جو اللہ کے لیے اس طرح ہاتھ ثابت کرے وہ کافر ہو جائے گا۔ قرآن میں موجود ہے، جو اس کی مراد ہے اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں، لیکن ایسا ہاتھ مراد نہیں ہے۔ اللہ کے ہاتھ سے مراد قدرت ہے، رب کی طاقت ہے، پاور ہے، جو بھی ہے۔ سرکار کے ہاتھوں میں امام علی مقام کے، سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم یوں شہزادے کو پکڑے ہوئے ہیں، فرمایا شہزادے آگے آ جاؤ، شہزادے آپ یوں تشریف فرمائیں، لیٹے ہوں۔ امام علی مقام نے سرکار کے پاؤں مبارک پر پاؤں رکھے، فرمایا آگے آ جاؤ۔ کیا فرمایا؟ امام علی مقام آگے بڑھے، سرکار کی پنڈلیوں پر امام علی مقام کے پاؤں، سرکار نے فرمایا آگے آ جاؤ، ہاتھ پکڑے ہوئے، چھوٹے سے بچے امام علی مقام، سرکار کے مبارک طیب طاہر پیٹ پر امام حسین کے پاؤں، سرکار فرمانے ننھے شہزادے آگے آ جاؤ، ننھے شہزادے آگے آ جاؤ۔ حد یہاں تک رہی حتی وضع قدم علی صدری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حتیٰ کہ علم نشرح والا سینہ آ جاتا ہے، علم نشرح والا
اللہ فرماتا ہے کیا ہم نے آپ کے سینے کو علم و حکمت سے بھر کے نہیں رکھ دیا؟ یہ وہ علم نشرہ والا سینہ ہے اور قدم امام علی مقام ہے۔ سرکار فرماتے ہیں شہزادے میرے سینے پہ قدم رکھ دے، یوں ہاتھوں کو پکڑے ہوئے میرے سینے پہ قدم رکھ دے۔ امام علی مقام کے قدم مبارک اور علم نشرہ کا سینہ مبارک، رسول کائنات فخر موجودات این اس حالت میں اپنے شہزادے کو، سرکار کے ہاتھوں میں شہزادے کے ہاتھ، سرکار کے سینے پر شہزادے کے قدم، اب منہ مل رہا ہوگا آپس میں کہ نہیں مل رہا ہوگا، یہ حالت بنی ہوئی تھی۔ میرے آقا اپنا طیب طاہر منہ مبارک کھول دیتے ہیں اور شہزادے کو حکم ہوتا ہے شہزادے منہ تو بھی کھول دے، انہوں نے بھی کھول دیا۔ میرے آقا کریم شہزادے کو اپنے لعاب دہن کی عظیم تر دولت سے نواز دیتے ہیں۔ اندازہ لگاؤ کتنا پیار تھا، کتنی الفت تھی، کتنی محبت تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کن سے؟ جناب سیدنا امام حسین علیہ السلام سے۔ اندازہ لگانا جس ہستی سے سرکار علیہ السلام کو اتنی محبت ہو کہ اپنے سینے پر ان کے قدم رکھے ہوئے ہیں، اپنا منہ مبارک ان کے منہ مبارک پر رکھا ہوا ہے، اور نہ جانے رب بھی جانتا ہے کہ اس لعاب کے دینے میں کتنی منازل کو سرکار نے طے کر دیا ہوگا۔ امام علی مقام کی طرف نسبت کرتے ہوئے کتنی آپ کے اندر صبر کی قوت بھر کے رکھ دی ہوگی، کتنا شجاعت اور بہادری اور علم کے خزانے بھر کے رکھ دیے ہوں گے۔ قبلہ ایسے نہیں تھا، اپنے ہاتھوں سے 6 ماہ کے بچوں کو قربان کرانا کوئی آسان نہیں ہے۔ اصل میں پاور مصطفیٰ کی تھی، جسم امام علی مقام کا تھا، شجاعت مصطفیٰ کریم کی تھی، اظہار امام حسین سے ہو رہا تھا، صبر رسول اللہ کا دیا ہوا تھا، اظہار امام حسین سے ہو رہا تھا، الغرض سب کچھ تو آقا کا دیا ہوا تھا۔ فرمایا یزیدیو جو مرضی کر لو، یہ کوئی عام ہستی ہے، یہ وہ ہے جنہوں نے مصطفیٰ کریم کا لعاب دہن چوسا ہوا ہے۔ مصطفیٰ کریم کے دین پہ آنچ نہیں آنے دے گے، جو مرضی کر لو۔ جو قبلہ امتحان بڑا سخت تھا نا، تو تیاری شروع سے کرائی گئی۔ تیاری یہ دنیا والوں کا بھی عرف ہے، جتنا زیادہ سخت اور مشکل امتحان ہوتا ہے بچے پہ اتنی کڑی توجہ ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ یہ کر لو، وہ کر لو، اس طرح کر لو، اس طرح کر لو، بڑا مشکل۔ یہ بھی کوئی امتحان ہے۔ کربلا کو دیکھ، امتحان دیکھنا ہے تو کربلا کے امتحان کو دیکھ۔ میرے آقا نے شروع سے تیاری فرما دی، فرمایا امتحان بڑا ہے تو کیا ہوا، آپ بھی تو بڑوں کی نسل کے شہزادے ہیں نا۔ امتحان بڑا ہوا ہے تو کیا ہے، عظیم مصیبت ہے تو کیا ہے، آپ بھی تو عظیم ہستی کے بیٹے ہیں نا، آپ بھی تو عظیم ہستی کے بیٹے ہیں۔ سرکار مدینہ علیہ السلام اپنا لعاب کن کو چسوا رہے ہیں؟ وہ چوس رہے ہیں وہ، اور یہ اکیلا لعاب نہیں تھا، اس میں ہر چیز کے خزانے منتقل ہو رہے تھے، علم و عرفان کے نور کے خزانے منتقل ہو رہے تھے۔ آپ کے ذہن میں کہیں آ نہ جائے کسی کے ذہن میں کہ لعاب سے بھی بلا علم و نور و عرفان کے خزانے، جی ہاں، لعاب دہن سے بھی علم و نور کے خزانے منتقل ہوتے ہیں۔ شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایران کے پیدائشی ہیں۔ ایران میں ایک قبیلہ گیلان، اب وہاں پیدا، اسی وجہ سے آپ کو گیلانی، اور آپ کی نسل پاک کو گیلانی۔ جب اسی کو ہم گیلان کو عربی میں لے گئے تو وہاں گاف نہیں چلتا، وہاں گاف، تو عربی گاف کی جگہ جیم استعمال کرتے ہیں، گاف کی جگہ۔ تو جب کوئی ہو نا سید یہ گیلانی ہے تو سمجھ لو یہ گیلان والے غوث اعظم کا نسب نامہ ہے، اور کہیں نہیں جی یہ جیلانی ہے آپ کو، پھر بھی وہی بات ہے۔ گیلانی فارسی کا لفظ ہوگا، جیلانی عربی کا لفظ ہوگا، بات ایک ہی ہے، بات۔ آپ فارسی و نسب ہیں، اجمی ہیں، عراق میں پہنچتے ہیں، پریشان حال کھڑے ہیں، یہ سارے عربی کے شہزادے ہیں، عربی لغت میں مہارت رکھنے کے وقت کے امام فقیہ ہیں، میں ان سے کیسے عربی میں کلام کروں، میں ان سے کیسے عربی میں، کیونکہ ایران میں تو فارسی تھی، ایران میں کون سی زبان چلتی تھی اور آج تک چل رہی ہے۔ آپ سوچ میں کھڑے ہیں، ظہر کا ٹائم ہے، آپ فرماتے ہیں میں کھڑا ہی تھا، جاگتے ہوئے مصطفیٰ کریم تشریف لے آتے ہیں۔
سرکار کو گزرے ہوئے کم و بیش پردہ فرمائے ہوئے 400 سال بیتے ہوئے ہیں. کتنے؟ 400 سال. عراق میں بندہ کھڑا ہے, سرکار مدینہ منورہ میں ہے, دیکھا کہ بندہ اپنی نسبت میں سچا ہے اور آج کسی وجہ سے مشکل میں پھنسا کھڑا ہے, تو عراق جو سینکڑوں کلومیٹر مدینہ سے دور ہے 400 سال پردہ فرمانے کے بعد بھی مدینہ منورہ میں بیٹھ کر مصطفیٰ کریم کو پتہ چل گیا میرا غلام ہے, مشکل میں پھنسا کھڑا ہے. ہائے ہائے ہائے, سمجھ نہیں آیا لگتا جو پتہ چل گیا ہزاروں کلومیٹر دور سے میرا غلام عبد القادر, میری نسل پاک کا فرد عبد القادر کس میں پھنسا ہوا ہے؟ سرکار تشریف لے آتے ہیں جاگتے ہوئے. آپ کہیں جی یہاں تو نہیں ہوتا, یہاں عبد القادر والا عمل بھی تو نہیں ہے نا, عمل یہاں کر لیں تو یہاں بھی کوئی مسئلہ نہیں, سب کچھ یہی ملے گا. فرمایا بیٹا کیوں پریشان؟ عرض کیا حضور میرے آقا و مولا میں عربیوں سے کیسے کلام کروں, میں تو اجمی النسل ہوں. سرکار نے فرمایا اپنا منہ مبارک کھول. سرکار نے 7 مرتبہ لعاب دہن داخل فرمایا. فرمایا اب جس ممبر پہ, جس سٹیج پہ, جس عربی سے مرضی بولتے جانا, کام ختم ہوگا. علم و عرفان کی بارشیں منتقل ہو گئی, خزانے لعاب کی وجہ سے منتقل ہو گئے. آپ فرماتے ابھی سرکار گئے ہی تھے تو مولا کائنات تشریف لے آتے ہیں. فرمایا بیٹا کیا وجہ ہے؟ میں نے ساری صورت حال بیان کی کہ یہ مسئلہ تھا, یہ مسئلہ. فرماتے ابھی میں نے سرکار والی بات بیان ہی نہیں کی. فرمایا بیٹا منہ کھول دے. فرمایا بیٹا, ایک مرتبہ لعاب ڈالا مولا کائنات نے, دوسری, تیسری, چوتھی, پانچویں, چھٹی مرتبہ ڈال کے فرمایا جس سے جہاں جیسے چاہو کلام کرو. عبد القادر فرماتے ہیں میں نے عرض کی دادا جان یہ تو بتائیں 7 کا عدد کیوں نہیں پورا کیا؟ سمجھیں آپ؟ اور پہلے جو 7 مرتبہ لعاب دہن داخل فرمایا سرکار علیہ السلام نے, وہ لوگ تو کہتے ہیں سرکار کو دیوار کے پیچھے کا پتہ نہیں, مولا کائنات کو دیکھیں سرکار تشریف لے جا چکے ہیں. اور حضرت عبد القادر جیلانی پوچھ رہے ہیں, عرض کر رہے ہیں آپ نے 7 کا عدد پورا. فرمایا میرے بیٹے کوئی فرق بھی تو ہو نا, وہ نبی ہے یہ علی ہے. کس نے بتایا تھا مولا کائنات کو کہ سرکار 7 مرتبہ ڈال کے گئے؟ میرے بھائی یہ ایسے نفوس قدسیہ ہیں کہ ہر ذرے ذرے کو یہ جانتے ہیں. کائنات کا ذرہ ذرہ نفوس قدسیہ کے سامنے ہے, سامنے. کہا بیٹا سوچو نا, وہ نبی تھے یہ علی ہیں, فرق نہیں کرنا نبی اور علی میں. وہ میرے بھی آقا, تیرے بھی آقا, میں ان کا غلام, تو بھی ان کا غلام. میں 7 مرتبہ ڈال کے نبی کی برابری کیسے کر سکتا ہوں؟ اوے شرم کرو, شرم کرو. مولا کائنات جیسی ہستی عرض کر رہے ہیں کہ میں نبی سے برابری کیسے کر سکتا ہوں؟ وہ نبی ہے, میرا آقا ہے, میں علی ان کا غلام ہوں, میں ان کی برابری. جب علی جیسے شہزادے نہیں برابری کر سکتے تو آج کا ایک مولوی کیسے سرکار جیسا ہو سکتا ہے؟ خواہ وہ کوئی بھی ہو, خواہ وہ کوئی بھی ہو. لعاب دہن چسوایا جا رہا ہے اور ساتھ ساتھ فرمایا جا رہا ہے اے اللہ میں تو اس سے محبت کرتا ہوں, اے اللہ میں تو اس سے. اللہ کو پتہ نہیں ہے کہ سرکار اپنے شہزادے سے آپ کو بتانے کے لیے جملے ہیں. اے اللہ میں تو حسین سے کیا کرتا ہوں؟ محبت کرتا ہوں. یا اللہ تو بھی حسین سے محبت کر. سرکار کو پتہ نہیں ہے کہ اللہ امام حسین سے محبت کرتا ہے آپ کے لیے, آپ کے عقائد کے لیے, آپ کے نظریے کے لیے. اور ساتھ اور حدیث میں فرمایا یا اللہ میں حسین سے محبت کرتا ہوں, تو بھی حسین سے محبت کر. اور جو من احب حسین قیامت تک الى یوم القیامہ, من احب حسین, یا اللہ جو بھی حسین سے محبت کرے, یا اللہ تیرا محبوب دعا کرتا ہے تو میرے اس امتی سے بھی محبت کر, تو میرے اس امتی سے بھی محبت کر جو میرے شہزادوں سے محبت کرے. یا اللہ میری دعا ہے تو میرے اس غلام سے محبت فرما. سرکار کی دعا قبول ہوئی ہے کہ نہیں؟ کوئی بدبختی ہوگا جو کہے میرے نبی نے دعا مانگی تو قبول نہیں ہوئی. تو یہ آپ کے حق پرست ہونے کی یہ بھی بہت بڑی علامت ہے
جن سے اللہ محبت کرے وہ کیسے بد مذہب ہو سکتے ہیں؟ جن سے اللہ محبت کرے وہ کیسے بدعتی اور مشرک ہو سکتے ہیں؟ میرے بھائی، آپ کے مسئلہ کی یہ بھی حقانیت کی دلیل ہے کہ سرکار فرما رہے ہیں جن کو امام پاک سے سچی محبت ہوگی ان کو اللہ محبوب رکھتا ہے، وہ اللہ کے پیارے لوگ ہوں گے۔ آج پورے ورلڈ میں نگاہ دوڑا لو، یقین جانو، قرآن و سنت میں امام پاک کی محبت کو نکالو، آپ دیکھنے لگو کس مسلک سے نظر آ رہی ہے، اس محبت کی خوشبو کس مسلک سے محسوس ہو رہی ہے، اس محبت والے پھول کس مسلک کے اندر توانا ہے، اور وہ پھول جوان ہے، تر و تازہ ہے۔ یقین جانے، پورے ورلڈ کو گھومتے رہے، کہیں بھی امام پاک کی محبت کی خوشبو نظر نہیں آئے گی، کہیں آپ کی محبت کے پھول نظر نہیں آئیں گے۔ اگر آئیں گے تو مسئلہ کے حق اہل سنت و جماعت کے اندر نظر آئیں گے، باقی جتنے وہ خلاف شرع محبت کے دعوے دار جو زیادہ نام لیوا ہیں وہ تو امام پاک کے حقیقی دشمن ہے، وہ تو امام پاک کے حقیقی، کوئی ان کا کام ایسا ہے جو امام پاک کی سیرت کے مطابق ہو؟ بتائیں۔ الحمدللہ آپ اپنے آپ کو دیکھیں، محبت بھی وہی ہے جو محبت کا حکم ہے، اور کام بھی آپ کے وہی ہیں جو امام علی مقام کی سیرت، کیونکہ ہم بھی سرکار کے طریقے پہ چل رہے ہیں، اپنی وسعت کے اعتبار سے، اپنی طاقت کے اعتبار سے۔ بتقاضا بشریت انسان سے غلطیاں ہوتی رہتی، انسان سے غلطیاں، لیکن ہماری کوشش تو یہ ہے کہ ہمارا کام رسول اللہ کی شریعت اور طریقے کے، امام علی مقام کی سیرت بھی ہے، یہ اپنے نانے کی سیرت کے مطابق، اپنے نانے کی سیرت کے مطابق۔ رسول کریم الرؤوف الرحیم علیہ الصلاۃ والتسلیم تشریف فرما ہے مسجد نبوی میں، امام علی مقام تشریف لاتے ہیں، امام علی مقام تشریف لاتے ہیں۔ آج کے درس کی آخری حدیث مبارکہ، امام علی مقام تشریف لاتے ہیں، سرکار کہاں موجود ہے؟ مسجد نبوی شریف میں۔ ایسے سرکار بیٹھے ہیں، امام پاک آتے ہیں اور سرکار کی گود میں لیٹ جاتے ہیں، سرکار دو جہاں کی گود میں لیٹ جاتے ہیں۔ جب لیٹے، اب جو ایک بندہ یوں بیٹھا ہو اور ایک بچہ یوں آ کے لیٹ جائے، تو اس بچے کے ہاتھ کے سامنے جب اٹھائے گا تو کیا ہوگی؟ چہرہ اور داڑھی۔ امام علی مقام نے جو یوں ہاتھ اوپر اٹھایا نا، تو رسول کریم کی مبارک داڑھی میں یوں اپنی انگلیوں کو داخل کر لی۔ محبت دیکھیں سرکار کی اپنے نواسے سے، اپنے شہزادے سے، سرکار کی داڑھی مبارک، سرکار کے وہ مبارک طیب طاہر بال، وہ مبارک طیب طاہر بال مبارک، جن بالوں کی قسم رب قرآن میں اٹھاتا ہے۔ بال وہ ہے اور ہاتھ امام حسین کا ہے، اور ہاتھ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے۔ یوں کھیل رہے ہیں، سرکار کی داڑھی مبارک کو یوں سنوار رہے ہیں، یوں دیکھ رہے ہیں، یوں بہلا رہے ہیں اپنے آپ کو۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا شہزادے کا یہ نظام، کیونکہ سرکار کے ذہن میں ہر وقت کربلا رہتی تھی، جب بھی شہزادہ سامنے آتا نا تو سرکار کے ذہن میں کربلا آ جاتی، سرکار پھر اس کی تیاری کر دیتے، اس کی۔ دیکھو ابھی پچھلی حدیث میں یہی جملے ہیں، اب واقعہ اور ہے، مقام اور ہے، زمانہ اور ہے، اس دن کی بات نہیں ہے، دن اور ہے۔ صحابہ و اہل بیت کا مجمع ہے مسجد نبوی شریف میں، امام علی مقام داڑھی مبارک سے کھیل رہے ہیں، سرکار کی داڑھی میں ہاتھ ڈالے ہوئے ہیں۔ سرکار نے فرمایا بیٹا منہ کھول دے۔ اب سمجھے نا یہ اتنی تیاریاں کیوں ہیں؟ کیونکہ ہر وقت ہی کربلا آپ کے ذہن میں رہتی، ہر وقت ہی کربلا آپ کے، کہ میرے بیٹے پہ وہ امتحان آنا، کیوں نہ میں پہلے سے ہی تیاری کرا دوں، کیوں نہ میں پہلے سے ہی۔ اور آپ کو بتایا امام علی مقام نے سرکار علیہ السلام کی ذہری آیات کا جو حصہ پایا، 7 سال 7 ماہ شاید 7 دن ہے، 7 سالوں میں ہی اتنا عظیم تیاری ہو گئی۔ فرمایا ظالمو جتنا پہاڑ ظلم کے توڑ سکتے ہو توڑ دو۔ یہ وہی حسین ہے جس نے سرکار دو جہاں کا لعاب چوسا ہوا ہے۔ میرے نانا نے میری تیاری کر دی ہے، میرے نانا نے میری تیاری۔ سرکار نے فرمایا بیٹا منہ کھول، منہ کھولا تو سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب دان امام علی مقام کے منہ میں چسوانا شروع کر دیا۔ میرے بھائیوں بزرگوں، آپ کے بھی نواسے ہیں، آپ کے بھی اولاد ہے، یہ طرز عمل کبھی کیا ہم نے؟ کیوں نہیں کیا؟ کیونکہ ہمارا نظام اور ہے،
وہاں نانے کا علم اور ہے اور نواسے کا امتحان اور تھا. کچھ جملہ سمجھ آیا ہو تو علم بھی تھا اور امتحان بھی عظیم تھا. تو یہ ہر وقت جو تھا یہ صرف امتحان کی تیاریاں تھیں. امتحان کی تیاریاں تھیں. فرمایا ہمارا لعاب دہن اتنی پاورفل بنا دے گا آپ کو کہ کائنات میں جو مرضی ظلم کرے آپ صرف ان اللہ مع الصابرین کے تحت ہی رہیں گے. دیکھو تو صحیح، جب امام پاک سب کچھ قربان ہو جاتا ہے، سب کچھ خود تیاری فرماتے ہیں. میں آپ کی تیاری بھی بیان نہیں کروں گا، صرف ایک جملہ تاکہ ہمیں نصیحت ہو. اپنی پاک دامن اور پاک خاتون جتنی بھی تھیں، بیویاں ہیں، بیٹیاں ہیں، ہمشیرہ ہیں، جتنے بھی خاندان کی، ان کو ایک خطبے میں ایک جملہ بولا، میں جا رہا ہوں تو واپسی میں نے نہیں آنا. میں جا رہا ہوں تو واپسی میں نے نہیں آنا. خیال رکھنا، پردے کا خیال کرنا، خیال رکھنا، صبر سے کام لینا، بے صبری نہ کرنا. اندازہ لگاؤ امام پاک کی ان تاریخی کلمات پر کہ رسول اللہ کی اطرت ہونے کا حق ادا ہوا کہ نہ ہوا. اتنے بڑے ظلم کے پہاڑ کہ آج سن کے 1400 سال بعد مسلمان رو پڑتے ہیں. فرمایا صبر سے کام لینا ہے، صبر سے. اور پھر مالک نے بھی ان کی کیا صبر کی لاج رکھی. جب سفر میں تھے ان کے اونٹ بھی یقین جانے گھٹنے سے اوپر کسی کو نظر نہیں آتے تھے. یہ تو بےایمان روتے ہیں نا، سر بھی ننگے ہو گئے، چادریں اتر گئی، فلاں فلاں. یہ ظالم ہے. بندہ ان سے پوچھے وہاں ہوا نہیں، تم اہل بیت کی یوں سٹیجوں پہ بے عزتی کرتے ہو. تیری بیٹی کے ساتھ اگر اس طرح ہو جائے، اگر اس طرح وہاں ہوا بھی نہیں، اگر تیری بیٹی کے ساتھ کوئی ظالم یہی ظلم کرے کہ اس کو ننگا بازاروں میں گھمائے، تو کیا تو سٹیج پہ بیٹھ کے اپنی بیٹی کے لوگوں کو حال دے گا؟ آپ باتوں کو سمجھا کریں. یہ اہل بیت کی محبت نہیں، حقیقت میں محبت کی آڑ میں دشمنی ہے. امام پاک کی بیویوں اور بیٹیوں کی یہ شان ہے جن کے جانور کسی کو نظر نہیں آتے. نگاہ اٹھاتے ہیں آگے اندھیرا سیاہ چھا جاتا ہے، کسی کو جانور نہیں نظر آتا. کیوں؟ قرآن کا فیصلہ ہے. اہل بیت اطہار پر پاکی اور طہارت اور تطہیر کی چادر قرآن کا فیصلہ ہے. سمجھ آئیے؟ یہ سب جھوٹ ہے، یہ سب فراڈ ہے. ان نفوس قدسیہ نے صبر اور عین رسول اللہ کی شریعت کے مطابق عمل کیا. اتنا کچھ قربان ہو گیا. کس بی بی کی نماز قضا ہوئی تھی اس دن کی؟ یہ ہمارے لیے سب کچھ تھا. آج ہمارے گھر میں چھوٹا سا بچہ فوت ہو جائے، اللہ تعالیٰ معاف کرے، جو نمازی ہیں ان کی نمازیں بھی ضائع ہو جاتی. اور اگر کوئی جوان ہو تو پھر جو جملے اللہ کی بارگاہ میں لوگ بولتے ہیں وہ آپ سے پوشیدہ نہیں ہے. اللہ کریم مجھے آپ سب کو امام پاک کی سچی آپ کی سیرت والی محبت عطا فرمائے. انشاءاللہ الرحمن بشرط صحت و زندگی اگلے اتوار شان امام حسین رضی اللہ عنہ قسط نمبر 3 قسط نمبر تشریف لایا کریں. ماؤں بہنوں کو جامعہ میں بھیجا کریں اور آپ کو دعوت دیا کریں. یقین جانے ان نفوس قدسیہ کے مناقب سن کے نا بندے کی ہر مشکل ہی دور ہو جاتی ہے. اللہ کی طرف سے بندے پہ رحمتیں برستی ہیں، اللہ کی جناب سے بندے کی مشکلات حل ہو جاتی ہیں. بس ان نفوس قدسیہ کا ذکر سنتے رہو، ان کی سیرت پہ عمل. اللہ مجھے آپ سب کو امام پاک کی سیرت پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. ایک مرتبہ